عزیزان گرامی، آج میں اعتکاف کے بڑے ہی اہم مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور خوشخبری اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت سے مساجد میں ٹھہرے ہیں، اللہ کے گھروں میں بیٹھے ہیں، بڑی ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ مبارکباد کیوں دے رہا ہوں، اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں۔ یقیناً جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کی نیت سے آ جاتا ہے اور دنیا کی ساری آسائشیں چھوڑ چھاڑ کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی عبادات بجا لاتا ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ اللہ کے گھر پر پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ یا اللہ، جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا نا، جب تک تو میرے گناہ نہیں معاف فرمائے گا، تب تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی بزرگوں نے دی ہے۔ اور اعتکاف کی 3 قسمیں بزرگوں نے بیان فرمائیں کہ اعتکاف جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی قسم کہ اعتکاف واجب، دوسری اعتکاف سنت، تیسری اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے نے زبان حال سے یہ اقرار کیا ہو، منت مانگی ہو، نظر مانی ہو کہ میں اعتکاف کروں گا، اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، اتنے دن کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کروں گا، اعتکاف کروں گا، اعتکاف پہ بیٹھوں گا، تو وہ اعتکاف کی جو نیت اس نے کی ہے وہ اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ جتنی اس نے نیت کی تھی، جو اس نے اقرار کیا تھا، وہ اس کو پورا کرے اور اعتکاف کو بجا لائے۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے اعتکاف سنت، وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، 10 دن کا اعتکاف کرنا، یہ سنت علی الکفایہ ہے کہ بستی کے محلے کے لوگوں میں سے کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے حق ادا ہو گیا، سب کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا، سب نے چھوڑ دیا، سب نے نہیں کیا اعتکاف، کسی میں سے کوئی بھی نہیں کر سکا، تو پھر جو ہے وہ اس سنت کے ترک کا جو گناہ ہوگا وہ سب کو ملے گا، سب گناہ گار ہوں گے، گناہ سب کو ملے گا۔ اور جو اعتکاف نفل ہوتا ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کا اعتکاف ہوتا رہے گا۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ عبادات کرتا رہے گا، اللہ کی بارگاہ میں رہے گا، مسجد کے اندر رہے گا، تو جو اس نے عبادات کرنی ہے اس کا ثواب تو اسے ملے گا ہی، لازمی ملے گا۔ جو عبادت کر رہا ہوگا ساتھ میں اس کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں نفلی اعتکاف یہ بھی بجا لایا کریں۔ عموماً ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے جاتے ہیں، بچے پڑھنے جاتے ہیں، تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ آپ جو دیگر کام کریں گے، نیک کام کریں گے، ان کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی، ساتھ میں آپ کا جو ہے وہ اعتکاف کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اعتکاف کے ثواب سے بھی آپ جو ہے وہ مستفید ہوتے رہیں گے۔ اور اس کی فضیلت کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں، جو خوشخبری میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک کے اندر 10 دن کا اعتکاف کر لیا، 10 دن اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوں۔ تو دیکھیں یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، تو دیکھیں یہ کتنی خوشخبری والی بات ہے، کتنی خوشخبری ہے، کتنی مبارک بات ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں صرف 10 دن آ جاتا ہے، صرف 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں 10 دن گزار لے، اللہ کی عبادت کے اندر 10 دن گزار لے، اعتکاف کے اندر 10 دن گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 2 عمرے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنی خوش بختی والی بات ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا بندہ جو ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، گناہوں سے پاک رہتا ہے، اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ ان کے کرنے والے کے لیے جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں۔ اس حدیث کی وضاحت میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، حضرت علامہ
مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ عموماً جو بندہ اعتکاف پہ آ جاتا ہے وہ باہر تو نہیں جا سکتا، اگر کسی کا جنازہ ہو اب وہ جنازے میں شریک تو نہیں ہو سکتا، لیکن جنازہ پڑھنے والوں کے لیے جو ثواب ہوگا وہی ثواب اعتکاف کرنے والے کے لیے بھی ہوگا۔ اگر اس کے عزیز و اقربا کسی مریض کی تیمارداری کے لیے گئے ہوں گے تو جو ثواب ان کو ملا ہوگا وہ ثواب اعتکاف کرنے والے کو بھی ملے گا۔ جو بھی اچھا عمل ان کے خاندان کی طرف سے کیا جائے گا اس کا ثواب بھی جو ہے وہ اعتکاف کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کو ہر روز اللہ رب العزت ایک ثواب کا جو ہے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، کہ ہر روز اعتکاف کرنے والے کے کھاتے میں ہر روز اعتکاف کرنے والے کو اللہ رب العزت ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں کتنی مبارک باتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں اعتکاف کرنے والے کی، اور کتنی برکتیں کتنی فضیلتیں ہیں اعتکاف کی، کہ جو بندہ 10 دن محض 10 دن زیادہ نہیں صرف 10 دن خود کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، خود کو مسجد کے اندر مخصوص کر لیتا ہے اور رب کی عبادتیں بجا لاتا ہے، اللہ کی توحید و ثنا کرتا رہتا ہے، تو اس کے متعلق وہ حج کا ثواب بھی پا لیتا ہے، عمرے کا ثواب بھی اس کو مل جاتا ہے، اور اس کی بخشش بھی ہو جاتی ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر انسان کی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، نیک کام کرتا رہے، اس کی بخشش ہو جائے، اس کے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ تو اس سے بڑھ کر تو کسی کو کوئی لالچ نہیں ہوتی نا، تو یہ کام لازمی کریں۔ اعتکاف کی نیت جو ہے وہ آپ کو بڑے ہی فائدے پہنچائے گی، اعتکاف کو جو ہے وہ آپ بجا لائیں۔ اگر آپ نہیں بیٹھے تو جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو آپ نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوں۔ یقین کریں اعتکاف کی کثیر برکات ہیں، لیکن میں اپنے وعدے کے مطابق آپ کے 5 سے 7 منٹ لیتا ہوں، تو اس لیے اعتکاف کی جو مخصوص اور مختصر برکات تھیں، فضیلتیں تھیں، وہ میں نے آپ تک پہنچائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔